کیا آپ جانتے ہیں ایک ایسی خاتون بھی گزری ہیں جن کے گھر میں ولادت کی رات چراغ جلانے کے لیے تیل تک موجود نہیں تھا، مگر وقت نے ایسا رخ بدلا کہ صدیوں بعد بھی دنیا انہیں اللہ کی سچی عاشقہ اور عظیم ولیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آخر وہ کون تھیں؟ ان کی زندگی میں ایسا کیا راز تھا جس نے انہیں اتنا بلند مقام عطا کیا؟ آئیے آج ایک ایسی ایمان افروز داستان سنتے ہیں جو دلوں کو نرم اور روح کو بیدار کر دیتی ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی ذمہ داری مردوں کو عطا فرمائی، لیکن تاریخ میں بعض ایسی عظیم خواتین بھی پیدا ہوئیں جنہوں نے اپنی بے مثال عبادت، تقویٰ، صبر اور اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کے ذریعے ایسا مقام حاصل کیا کہ رہتی دنیا تک ان کا نام عزت و احترام سے لیا جاتا ہے۔ انہی عظیم ہستیوں میں ایک نہایت روشن اور باوقار نام حضرت رابعہ بصری کا ہے۔ رابعہ بصری کی ولادت عراق کے مشہور شہر بصرہ میں ایک نہایت غریب مگر دیندار گھرانے میں ہوئی۔ آپ کے والد حضرت اسماعیل اور والدہ ام خیر نہایت نیک سیرت انسان تھے۔ غربت کا یہ عالم تھا کہ جس رات ننھی رابعہ اس دنیا میں تشریف لائیں، اس وقت گھر میں چراغ روشن کرنے کے لیے تیل کا ایک قطرہ بھی موجود نہ تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو عزت عطا کرنے کا فیصلہ فرما لے تو دنیا کی تنگی اور محرومی اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ یہی معصوم بچی آگے چل کر ایک ایسی عبادت گزار اور پرہیزگار خاتون بنی کہ آج بھی ان کا ذکر عقیدت اور احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ ولادت کی اسی رات رابعہ بصری کے والد شدید پریشانی کے عالم میں تیل لینے کے لیے پڑوسیوں کے دروازے پر گئے، مگر کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ وہ خالی ہاتھ واپس آ گئے اور اسی غم کے ساتھ سو گئے۔ اسی رات اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک خاص کرم فرمایا۔ خواب میں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے خوشخبری سنائی کہ غم نہ کرو، تمہاری یہ بیٹی اللہ پاک کے نزدیک بہت بلند مقام پائے گی اور اس کی وجہ سے بے شمار لوگوں پر رحمت نازل ہوگی۔ یہ خواب حضرت اسماعیل کے لیے امید کی ایک نئی کرن ثابت ہوا، مگر انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ ان کی ننھی بیٹی کی زندگی میں ابھی کتنی سخت آزمائشیں آنے والی ہیں۔ کیا واقعی رابعہ بصری کو بچپن ہی میں اپنے والدین سے جدائی کا صدمہ برداشت کرنا پڑا؟ اور وہ کون سا دل دہلا دینے والا واقعہ تھا جس نے انہیں غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا؟ حضرت رابعہ بصری کی پیدائش اگرچہ ایک نیک گھرانے میں موجود ہوئی، لیکن ابھی وہ بچپن ہی میں تھیں کہ زندگی نے یکے بعد دیگرے ایسی آزمائشیں دکھانا شروع کر دیں جنہیں برداشت کرنا ایک بالغ انسان کے لیے بھی آسان نہ تھا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ آپ کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یوں کمسن رابعہ یتیمی کی تلخ حقیقت سے آشنا ہوئیں۔ والدین کی شفقت کا سایہ اٹھ چکا تھا، مگر آزمائشوں کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ انہی دنوں بصری کا ایک شدید قحط لپٹ میں آیا۔ ہر طرف بھوک، غربت اور بے بسی کا راج تھا۔ لوگ ایک وقت کی روٹی کو ترس رہے تھے۔ اس ہولناک صورتحال نے حضرت رابعہ بصری کو اپنی بہنوں سے بھی جدا کر دیا اور وہ دنیا میں بالکل تنہا رہ گئیں۔ اس بے سہارا حالت کا فائدہ چند ظالم لوگوں نے اٹھایا۔ انہوں نے اس معصوم بچی کو زبردستی پکڑ لیا اور غلام بنا کر ایک شخص کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ یوں آزادی کی زندگی ختم ہوئی اور غلامی کا ایک نہایت کٹھن دور شروع ہو گیا۔ اب حضرت رابعہ بصری دن بھر اپنے مالک کے سخت کام انجام دیتی۔ مسلسل محنت، تھکن اور مشقت کے باوجود انہیں سکون نصیب نہ ہوتا۔ معمولی سی بات پر سزا دی جاتی، سخت رویہ اختیار کیا جاتا اور مختلف تکلیفیں برداشت کرنا پڑتی۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ آپ کی زبان پر کبھی شکوہ نہ آیا۔ ہر مصیبت کے لمحے میں آپ کا سہارا صرف ایک ذات تھی اور وہ تھی اللہ پاک کی ذات۔ آپ جانتی تھیں کہ آزمائشیں ہمیشہ باقی نہیں رہتی، مگر صبر کرنے والوں کا اجر ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ ایک دن آپ اپنے مالک کے کسی کام سے باہر جا رہی تھیں۔ رستے میں اچانک ایک غیر محرم شخص سامنے آ گیا۔ حیا اور پردے کا خیال کرتے ہوئے آپ فوراً ایک طرف ہٹیں، لیکن جلدی میں آپ کا قدم پھسل گیا۔
آپ زمین پر گر پڑیں اور اس حادثے میں آپ کا ایک ہاتھ بری طرح زخمی ہو کر ٹوٹ گیا۔ شدید تکلیف میں بھی حضرت رابعہ بصری کی زبان پر شکایت کا ایک لفظ نہ آیا۔ انہوں نے اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھائے اور نہایت عاجزی سے دعا کی، اے میرے مالک، میں یتیم بھی ہوں، غریب بھی ہوں اور بے سہارا بھی۔ اب میرا ایک ہاتھ بھی ٹوٹ چکا ہے، لیکن مجھے اپنی تکلیف کی فکر نہیں۔ میری سب سے بڑی خواہش صرف یہ ہے کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ اگر تیری رضا مجھے حاصل ہے تو پھر دنیا کی ہر مصیبت میرے لیے آسان ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انہیں اطمینان عطا فرمایا اور ان کے دل میں یہ یقین پیدا کر دیا کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ اس کی رضا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ لیکن کیا حضرت رابعہ بصری کی آزمائشیں یہی ختم ہو گئیں؟ یہ ابھی ایک ایسا حیران کن واقعہ باقی تھا جسے دیکھ کر ان کا مالک بھی بدل گیا۔ حضرت رابعہ بصری کی زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی، مگر ہر امتحان نے انہیں اپنے رب کے اور قریب کر دیا۔ غلامی کی سخت زندگی، مسلسل مشقت اور بے شمار تکلیفوں کے باوجود ان کی عبادت میں کبھی کمی نہ آئی۔ دن بھر وہ اپنے مالک کے تمام کام نہایت دیانتداری سے انجام دیتی، لیکن جیسے ہی رات کا اندھیرا چھا جاتا اور سب لوگ گہری نیند سو جاتے، حضرت رابعہ بصری اپنے رب کے حضور کھڑی ہو جاتی۔ دنیا آرام کرتی، مگر اللہ کی یہ بندی ساری رات نماز، ذکر اور دعا میں گزار دیتی۔ روایات کے مطابق یہ معمول ایک دو دن کا نہیں بلکہ چند مہینوں کا بھی نہیں، بلکہ کئی برسوں تک جاری رہا۔ سخت غلامی کے باوجود آپ نے عبادت کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ رات کی خاموشی میں حضرت رابعہ بصری نہایت عاجزی سے اپنے رب سے عرض کرتی، اے میرے مالک، میرا دل تو ہر لمحہ تیری عبادت میں رہنا چاہتا ہے، مگر دن کے وقت مجھے اپنے مالک کی خدمت کرنی پڑتی ہے۔ تو میری مجبوری کو خوب جانتا ہے، مجھے اپنی رحمت سے محروم نہ فرمانا۔ پھر ایک رات ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ایک سخت دل انسان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ رات کا آخری پہر تھا، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک حضرت رابعہ بصری کے مالک کی آنکھ کھل گئی۔ اسے کسی کے رونے اور دعا کرنے کی آواز سنائی دی۔ تجسس میں وہ آہستہ آہستہ اس کمرے کی طرف بڑھا جہاں حضرت رابعہ بصری عبادت کیا کرتی تھیں۔ جب اس نے کمرے کے اندر جھانکا تو حیرت سے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ کمرہ جو ہر رات تاریکی میں ڈوبا رہتا تھا، اس وقت نور سے جگمگا رہا تھا۔ روایات کے مطابق حضرت رابعہ بصری کے سر مبارک کے اوپر ایک نورانی روشنی دکھائی دے رہی تھی اور وہ نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے رب کے حضور سجدہ ریز تھیں۔ آپ اشک بار آنکھوں سے عرض کر رہی تھیں، اے میرے پروردگار، تو خوب جانتا ہے کہ میری سب سے بڑی خواہش صرف تیری رضا ہے۔ اگر میں آزاد ہوتی تو اپنی پوری زندگی تیرے ذکر اور عبادت میں گزار دیتی۔ مجھے اپنی قربت عطا فرما اور اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا۔ یہ منظر دیکھ کر اس شخص کے دل پر گہرا اثر ہوا۔ اسے احساس ہوا جس خاتون کو وہ ایک عام لونڈی سمجھتا رہا، در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی نہایت مقرب اور نیک بندی ہے۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب اس عظیم خاتون سے خدمت لینا نہیں بلکہ ان کی خدمت کرنا اس کے لیے باعث سعادت ہوگا۔ صحیح ہوتے ہی اس نے حضرت رابعہ بصری کو اپنے پاس بلایا۔ اس کی آواز میں پہلے جیسی سختی نہیں بلکہ ندامت تھی۔ اس نے ادب سے کہا، میں نے تمہیں پہچانے بغیر تمہارے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ آج سے تم مکمل آزاد ہو، اگر چاہو تو اسی گھر میں عزت کے ساتھ رہو، اور اگر کہیں اور جانا چاہو تو تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ یوں برسوں کی غلامی ختم ہوئی، مگر حضرت رابعہ بصری نے آزادی ملتے ہی دنیا کی آسائشوں کا رخ نہیں کیا۔ انہوں نے اپنی باقی زندگی صرف اللہ کی عبادت، ذکر اور اس کی رضا کے حصول کے لیے وقف کر دی۔ لیکن آزادی کے بعد حضرت رابعہ بصری نے ایسی کون سی عبادت اختیار کی جس نے بڑے بڑے علماء کو بھی حیران کر دیا، اور وہ کون سا ایمان افروز واقعہ تھا جس میں صرف 2 روٹیاں اللہ کی راہ میں دینے پر اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی گنا زیادہ عطا فرمایا۔ آزادی حاصل ہونے کے بعد حضرت رابعہ بصری کے سامنے دنیا کی آسائش اختیار کرنے کا موقع موجود تھا،
لیکن آپ نے ایسی زندگی کو ترجیح دی جس کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وقف ہو۔ آپ نے تنہائی کو اپنا ساتھی بنا لیا، دن ہو یا رات۔ آپ کی زبان ذکر الہی سے تر رہتی، آنکھیں اشکبار ہوتی اور دل اپنے رب کی محبت سے لبریز رہتا۔ عبادت، دعا اور مناجات ہی آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ بن چکے تھے۔ رات کے آخری پہر جب ہر طرف خاموشی ہوتی تو حضرت رابعہ بصری اپنے نفس کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتی، اے نفس، دنیا کی یہ چند گھڑیاں بہت مختصر ہے، اصل آرام تو اس زندگی میں ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے جب تک سانس باقی ہے اپنے رب کی بندگی میں غفلت نہ کرنا۔ جب گرمی کی شدت بڑھتی ہو تو آپ کو میدان حشر کی سختیاں یاد آ جاتی، اور جب اذان کی آواز کانوں میں پڑتی تو دل قیامت کے دن کی یاد سے لرز اٹھتا۔ یہی خوف خدا آپ کی عبادت میں مزید اخلاص پیدا کر دیتا۔ ایک روز دو معزز علماء حضرت رابعہ بصری کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ گھر میں کھانے کے لیے صرف 2 روٹیاں موجود تھیں۔ آپ نے وہی دونوں روٹیاں مہمانوں کے سامنے رکھ دیں تاکہ ان کی تواضع کر سکیں۔ اسی دوران دروازے پر ایک نہایت محتاج فقیر نے صدا لگائی، اللہ کے نام پر کچھ کھانے کو دے دیجیے، کئی دنوں سے بھوکا ہوں۔ حضرت رابعہ بصری نے ایک لمحے کے لیے بھی تردد نہ کیا۔ آپ نے مہمانوں کے سامنے رکھی ہوئی وہ دونوں روٹیاں اٹھائیں اور محبت سے اس فقیر کو دے دیں۔ فقیر دعا دیتا ہوا چلا گیا، لیکن دونوں علماء حیران تھے۔ ان کے ذہن میں بھی یہی سوال تھا کہ آپ کھانے کا انتظام کیسے ہوگا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک خاتون نے اپنی خادمہ کے ہاتھ حضرت رابعہ بصری کے لیے کھانا بھیجا۔ جب برتن کھولا گیا تو اس میں روٹیاں موجود تھیں، مگر حضرت رابعہ بصری نے انہیں گنا اور فوراً واپس کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہی کھانا دوبارہ آیا۔ اس مرتبہ آپ نے دوبارہ روٹیاں شمار کیں اور مسکرا دیں، پھر فرمایا، اب یہ رزق واقعی ہی میرے لیے بھیجا گیا ہے۔ کھانے کے بعد مہمان علماء نے ادب سے عرض کیا، آپ نے پہلی مرتبہ یہ کھانا واپس کیوں کر دیا تھا؟ حضرت رابعہ بصری نے نہایت ایمان افروز جواب دیا، میں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی 2 روٹیاں ایک بھوکے انسان کو دے دی تھیں۔ مجھے اپنے رب کے وعدے پر پورا یقین تھا کہ جو اس کی راہ میں خلوص کے ساتھ خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا بڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ اسی یقین کی وجہ سے میں اس عطا کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ صرف 2 روٹیوں کا واقعہ نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے اور یقین کی ایسی مثال تھی جس نے ہر سننے والے کے دل پر گہرا اثر چھوڑا۔ لیکن حضرت رابعہ بصری کی زندگی میں ابھی ایک اور حیران کن واقعہ باقی تھا۔ حج کے سفر کے دوران جنگل میں ایسا کیا ہوا تھا کہ تمام قافلہ آگے بڑھ گیا اور اب تنہا رہ گئیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنی قدرت کا اظہار فرمایا۔ حضرت رابعہ بصری کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے کی روشنی مثال تھا۔ آپ کا یقین اس قدر مضبوط تھا کہ اگر تمام دنیا کے سہارے ختم بھی ہو جاتے تو بھی آپ کا اعتماد صرف اپنے رب پر قائم رہتا۔ ایک مرتبہ رابعہ بصری نے حج کی سعادت حاصل کرنے کا ارادہ فرمایا۔ سفر کا ذریعہ ایک کمزور سا گدھا تھا جس پر آپ نے اپنا مختصر سامان رکھا اور اللہ کا نام لے کر روانہ ہو گئیں۔ راستہ طویل، دشوار اور سنسان تھا، مگر آپ کے دل میں صرف اپنے رب کے گھر کی حاضری کی آرزو تھی۔ کافی سفر طے کرنے کے بعد قافلہ ایک ویران علاقے سے گزر رہا تھا۔ اچانک حضرت رابعہ بصری کا گدھا زمین پر گر پڑا اور وہیں اس کی جان نکل گئی۔ ساتھ سفر کرنے والے لوگ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے محبت سے عرض کیا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کا سامان اپنے ساتھ لے چلتے ہیں تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو۔ حضرت رابعہ بصری نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، آپ سب بے فکر ہو کر اپنا سفر جاری رکھیں۔ جس نے مجھے اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلایا ہے وہی میرے سفر کو بھی آسان بنا دے گا۔ یہ سن کر قافلہ آگے روانہ ہو گیا، اور چند ہی لمحوں میں حضرت رابعہ بصری اس وسیع ویرانے میں تنہا رہ گئیں۔ چاروں طرف خاموشی تھی، نہ کوئی انسان، نہ کوئی مددگار۔ ایسے عالم میں آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور اپنے رب کے حضور عاجزی سے عرض کیا، اے میرے مالک، تو ہی مجھے اپنے مقدس گھر کی طرف لے کر چلا ہے۔ اب اس سنسان رستے میں تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں۔
میں اپنی ہر امید صرف تجھ سے وابستہ کرتی ہوں۔ روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے آپ کی دعا قبول فرمائی، اور جس جانور کے بارے میں سب نے سمجھ لیا تھا کہ اب وہ دوبارہ کھڑا نہیں ہو سکے گا، وہ اللہ کے حکم سے دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا۔ حضرت رابعہ بصری نے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو گئیں۔ جب آپ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچی تو بیت اللہ کی یاد میں آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آپ نہایت عاجزی سے دعا کرنے لگیں، اے میرے رب، میں تیرے گھر تک صرف تیرے فضل سے پہنچی ہوں۔ میری سب سے بڑی آرزو نہ دنیا ہے نہ اس کی نعمتیں، بلکہ صرف تیری رضا اور تیری محبت ہے۔ مجھے ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا۔ روایات میں مزید آتا ہے کہ ایک اور حج کے موقع پر حضرت رابعہ بصری میدان عرفات میں انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھیں کہ آپ کی زبان پر صرف ایک ہی التجا تھی، اللہ تعالیٰ اپنی رضا اور اپنی قربت عطا فرمائے۔ حضرت رابعہ بصری کی یہ دعائیں ہمیشہ یہ سبق دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سچے بندے دنیا کی آزمائشوں سے زیادہ اپنے رب کی خوشنودی کو اہمیت دیتے ہیں اور اسی کو اپنی اصل کامیابی سمجھتے ہیں۔ لیکن حضرت رابعہ بصری کا مقام صرف عبادت تک محدود نہیں تھا۔ بڑے بڑے علماء بھی آپ کے علم، تقویٰ اور بصیرت سے متاثر تھے۔ آخر حضرت رابعہ بصری کے ساتھ آپ کے وہ ایمان افروز مکالمے کیا تھے جنہوں نے لوگوں کو حیران کر دیا؟ حضرت رابعہ بصری کی عبادت، زہد اور اللہ تعالیٰ سے بے مثال محبت کی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی۔ اسی دوران بڑے بڑے علماء اور صالحین بھی آپ کی مجلس سے روحانی فائدہ حاصل کرنے کی خواہش رکھتے تھے۔ ان عظیم شخصیات میں حضرت رابعہ بصری کا نام بھی نمایاں ہے، جو آپ کے تقویٰ اور خلوص کا بے حد احترام کرتے تھے۔ روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصری ایک پرسکون مقام پر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھیں۔ حیرت انگیز طور پر مختلف پرندے اور جنگلی جانور بھی آپ کے قریب سکون سے موجود تھے، گویا وہ بھی اسی روحانی ماحول سے مانوس ہو چکے تھے۔ اتنے میں حضرت رابعہ بصری وہاں تشریف لے آئے۔ جیسے ہی ان کی آمد ہوئی، جانور اور پرندے آہستہ آہستہ وہاں سے منتشر ہوئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت رابعہ بصری خود حضرت حسن بصری کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اس وقت حضرت حسن ادب سے عرض کیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہنے والا ہر آنسو قیمتی ہے، لیکن سب سے زیادہ قیمتی وہ آنسو ہے جو صرف اس کی رضا اور اس کی محبت کی طلب میں بہائے جائیں۔ ایک اور روایات میں ہے کہ دونوں بزرگ ایک مرتبہ دریائے فرات کے کنارے موجود تھے۔ حضرت حسن بصری نے اپنی جائے نماز پانی کی سطح پر بچھائی اور نماز ادا کی۔ یہ ایک غیر معمولی منظر تھا۔ حضرت رابعہ بصری نے یہ منظر دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اپنی جائے نماز فضا میں بچھا کر عبادت ادا کی۔ نماز مکمل ہونے کے بعد آپ نے انتہائی حکمت بھری بات ارشاد فرمائی، اصل عظمت غیر معمولی کرامات دکھانے میں نہیں بلکہ اپنے رب کی رضا حاصل کرنے میں ہے۔ اگر انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے خالی ہو تو بڑی سے بڑی کرامات بھی اس کے کسی کام نہیں آتی۔ یہ الفاظ سن کر وہاں موجود لوگ خاموش ہو گئے، کیونکہ حضرت رابعہ بصری نے سب کو یہ سبق دیا کہ بندے کی اصل پہچان اس کا اخلاص، تقویٰ اور کردار ہے، نہ کہ لوگوں کی تعریف یا دنیاوی شہرت۔ اسی طرح ہر رات جب دنیا نیند کی آغوش میں ہوتی، حضرت رابعہ بصری اپنے گھر کی چھت پر کھڑی ہو کر اپنے رب سے راز و نیاز کرتیں۔ آپ نہایت عاجزی سے عرض کرتیں، اے میرے مالک، دیکھ ساری دنیا آرام کر رہی ہے، لیکن میرا دل تیرے ذکر کے بغیر سکون نہیں پاتا۔ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو میرے لیے یہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے دل کو اطمینان نصیب ہوتا، جس سے آپ کی عبادت اور محبت الہی میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ لیکن حضرت رابعہ بصری نے دنیا کی محبت سے اپنے دل کو کیسے محفوظ رکھا؟ انہوں نے نکاح کے بارے میں کیا فرمایا؟ اور وہ کون سا ایسا جواب تھا جس نے حضرت رابعہ بصری سمیت سب حاضرین کو حیرت میں ڈال دیا؟ حضرت رابعہ بصری کی پوری زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جو شخص
اپنے دل کو دنیا کی محبت سے خالی کر کے صرف اللہ کی رضا کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایسی روحانی دولت عطا فرماتا ہے جو دنیا کی کسی نعمت سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری نے حضرت رابعہ بصری سے نہایت شفقت کے ساتھ فرمایا، آپ کو نکاح کر لینا چاہیے۔ یہ ایک عام سا سوال تھا، لیکن حضرت رابعہ بصری نے ایسا جواب دیا جو ان کی اللہ تعالیٰ سے بے مثال وابستگی کی عکاسی کرتا تھا۔ آپ نے نہایت عاجزی سے فرمایا، میں اپنے نفس کی مالک نہیں ہوں، میری زندگی، میری خواہشات اور میرا ہر فیصلہ میرے رب کے سپرد ہے۔ اگر میرے بارے میں کوئی فیصلہ ہونا ہے تو وہی بہتر جانتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے دوبارہ دریافت کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بلند روحانی مقام کیسے عطا فرمایا؟ حضرت رابعہ بصری نے مختصر مگر نہایت گہرا جواب دیا، میں نے دنیا کی عارضی خواہشات کو اپنے رب کی رضا کے لیے چھوڑ دیا اور اسی نے میرے دل کو اپنی محبت سے بھر دیا۔ پھر انہوں نے ایک ایسا واقعہ بیان فرمایا جو ہر انسان کو دنیا کی حقیقت پر غور کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، ایک مرتبہ مجھے جنت کے محنت کے بدلے 2 درہم ملے۔ میں نے 1 درہم ایک ہاتھ میں اور دوسرے ہاتھ میں رکھا تاکہ مال کی محبت میرے دل میں جگہ نہ بنا سکے۔ مجھے ہمیشہ یہ خوف رہتا تھا کہ کہیں دنیا کی محبت مجھے اللہ تعالیٰ کی قربت سے دور نہ کر دے۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا بلکہ ایک ایسا پیغام تھا کہ انسان کے ہاتھ میں دولت تو ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر دولت دل میں اتر جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیتی ہے۔ حضرت رابعہ بصری اکثر فرمایا کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت سب سے بڑی نعمت ہے۔ جب بندہ اپنے رب کو پا لیتا ہے تو دنیا کی ہر چیز اس کی نگاہ میں چھوٹی محسوس ہونے لگتی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ عرض کیا گیا، کیا آپ رسول اللہ سے محبت کرتی ہیں؟ حضرت رابعہ بصری نے نہایت محبت بھرے انداز میں جواب دیا، کون سا مسلمان ہوگا جو رسول اللہ سے محبت نہ کرتا ہو، لیکن میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اس قدر غالب ہے کہ اس نے ہر دوسری محبت کو اپنے اندر سمو لیا ہے۔ یہ جواب سن کر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت رابعہ بصری کی پوری زندگی محبت الہی، اخلاص اور بندگی کا حسین نمونہ تھی، لیکن ان کی زندگی کا آخری دور بھی اتنا ہی ایمان افروز تھا۔ حضرت رابعہ بصری کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی محبت، اخلاص اور عاجزی کا ایک روشن نمونہ تھی، لیکن ان کی زندگی کا آخری دور بھی اتنا ہی ایمان افروز تھا جتنا ان کا اخلاص اور عاجزی کا ایک روشن نمونہ۔ آپ اکثر اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی رحمت کی امید میں اشک بہایا کرتی تھیں۔ لوگ حیران ہو کر پوچھتے تھے، آپ تو ایک نیک اور عبادت گزار خاتون ہیں، پھر آپ ہر وقت کیوں روتی رہتی ہیں؟ کیا آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں؟ رابعہ بصری نہایت عاجزی سے جواب دیتی، مجھے جسم کی کوئی بیماری نہیں، میری فکر میرے دل کی ہے۔ میں ہر وقت اس خوف میں رہتی ہوں کہ نہ جانے میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں۔ میری سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ میرا خاتمہ اس حال میں ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر راضی ہو۔ ایک مرتبہ آپ سے سوال کیا گیا، اگر کوئی شخص سچے دل سے اپنے گناہوں پر نادم ہو جائے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے؟ رابعہ بصری نے فرمایا، حقیقی توبہ صرف زبان سے استغفار کرنے کا نام نہیں بلکہ دل سے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا اور دوبارہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا ہی تو سچی توبہ ہے۔ کچھ عرصے بعد حضرت رابعہ بصری بیمار ہو گئیں۔ جب ان کی بیماری کی خبر پھیلی تو بہت سے لوگ ان کی عیادت کے لیے آنے لگے۔ روایات کے مطابق ایک مالدار شخص آپ کے علاج کے لیے مالی مدد لے کر حاضر ہوا۔ اس نے چاہا کہ رابعہ بصری اس رقم کو قبول فرما لیں، مگر آپ نے انتہائی اطمینان کے ساتھ انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا، جس رب نے اپنی نافرمان مخلوق کو بھی کبھی رزق سے محروم نہیں کیا، وہ اپنے فرما بردار بندوں کو کیسے بھول سکتا ہے؟ میری امید صرف اللہ تعالیٰ سے ہے، بندوں سے نہیں۔ یہ الفاظ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ رابعہ بصری کا بھروسہ پوری زندگی صرف اپنے رب پر رہا ہے اور آخری وقت تک بھی اس میں کوئی کمی نہ آئی۔ جب وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے پاس موجود لوگوں سے نہایت سکون کے ساتھ فرمایا، اب آپ سب یہاں سے تشریف لے جائیں۔
اور میرے لیے جگہ خالی کر دیں۔ روایات میں آتا ہے کہ لوگ ادب کے ساتھ باہر آ گئے۔ کچھ دیر بعد اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ جب وہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ رابعہ بصری اپنے خالق حقیقی سے جا ملی تھیں۔ ناظرین کرام، حضرت رابعہ بصری کی زندگی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت صرف زبان کے دعووں سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ سب اخلاص، عبادت، عاجزی اور ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ کرنے سے نصیب ہوتی ہے۔ دنیا کی دولت، شہرت اور آسائش ایک دن ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کیا گیا ایک خالص عمل ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ یہی حضرت رابعہ بصری کی زندگی کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ اگر اس ایمان افروز واقعے نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو ویڈیو کو ضرور پسند کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت رابعہ بصری کی طرح اخلاص، صبر اور اپنی رضا کی طلب نصیب فرمائے۔ آمین۔